علیکم ویورز، آپ سب کو اپنے چینل فاطمہ ویوز اینڈ بلاگس پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے بلاگ میں آپ سب کے ساتھ انسان کی سوچ کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ کیسے انسان کی سوچ اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ ذہن ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے جہاں خیالات بنتے ہی رہتے ہیں اور یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ ہمارے ذہن میں ہر وقت کوئی نہ کوئی خیال چلتا ہی رہتا ہے، کبھی اچھے کبھی برے، کبھی مثبت اور کبھی منفی خیالات۔ مثبت سوچ کا نتیجہ تو مثبت ہی نکلتا ہے۔ کامیاب زندگی مثبت سوچوں اور رویوں کا نتیجہ ہے، جبکہ ناکام زندگی منفی سوچ اور رویوں کا نتیجہ ہی ہوتی ہے۔ سوچ انسانی ذہن پر اس حد تک اثر انداز ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی قسمت خود بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ زندگی کا ہر منظر سوچ سے ہی جنم لیتا ہے اور سوچ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ دیکھا جائے، ایک منفی سوچ کا حامل شخص منفی عمل کو ہی آگے بڑھائے گا، وہ کبھی مثبت نہیں سوچ سکے گا، جو کام کرے گا منفی ہی کرے گا، جبکہ مثبت سوچ کا حامل شخص تعمیری فعل انجام دیتا ہے۔ ہماری زندگی پر ہماری سوچ اور خیالات مستقل طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی سوچ کو فلسفی دکارت نے یوں کہا کہ اپنے وجود کی دلیل اس طرح سے دی تھی کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، اور اس سوچ کے ہمنوا شیکسپیئر نے بھی کہا تھا کہ ہم وہ نہیں ہوتے جو کرتے ہیں، بلکہ ہم وہ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، آپ نے کسی حوالے سے سوچا اور آپ چاہتے ہیں وہ کرنا، تو آپ کر سکیں گے، آپ کر جائیں گے، آپ کر گزریں گے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکوں گا یا کر سکوں گی، تو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ سے وہ کام نہیں ہوگا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مثبت اور منفی خیالات انسان کے ذہن میں ہر وقت آتے رہتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ انسانی ذہن پر ہر لمحہ سوچوں کا غلبہ رہتا ہے، اور انسان کی زندگی کے بیشتر زاویے اس کی ذہنی سوچ سے ہی جنم لیتے ہیں۔ اسی سوچ و فکر سے انسان کے جذبات کی آفاری ہوتی ہے، اور ان جذبات کی بنیاد پر ہی انسان کا ہر عمل ہمارے سامنے آتا رہتا ہے۔ مثبت سوچ ہماری زندگی کو خوشحال کس طرح سے کرتی ہے؟ وہ ایسے کرتی ہے کہ سوچ سے خیال بنتا ہے، خیال سے نظریہ، نظریے سے آپ کو اپنا مقصد نظر آتا ہے، اور مقصد سے تحریک بنتی ہے، اور تحریک آپ کو ایک ایسے جستجو پہ لگا دیتی ہے، ایسا جستجو ہوتا ہے کہ آپ پھر کامیابی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کامیابی کا احساس آپ کو زندگی میں خوشحال اور صحت مند بناتا ہے۔ ہمارے ذہن کے سوچنے کا انداز دو طرح کا ہوتا ہے، وہ تو ایک منفی ہے اور دوسرا مثبت۔ مثبت سوچ ہمیشہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ منفی سوچ ناکامی اور نامرادی کی طرف دھکیلتی ہے اور زندگی کی چمک دمک کو تاریکی کی سیاہیوں میں بدل دیتی ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ مثبت سوچ صحت مند زندگی کی ضمانت ہوتی ہے۔ ہم جس طرح سے سوچتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہماری شخصیت بھی ویسی ہی بنتی جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو پر اعتماد، کامیاب اور ذہین تصور کریں گے نا، تو ہماری شخصیت میں یہی خصوصیات شامل ہوتی جائیں گی، اور اگر ہم اپنے آپ کو کمتر اور حقیر محسوس کریں گے تو ہم ویسے ہی بنتے جائیں گے۔ اچھی اور بہتر زندگی کے لیے زندگی کا با مقصد اور بامعنی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کا مقصد، آپ کا ہدف ہی آپ کو زندگی کی قدر و قیمت سے آگاہ کرتا ہے۔ انسان کی ساتھ ہی ساتھ سوچ کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اچھی سوچ آپ کو ذہنی دباؤ سے نجات دلاتی ہے، اور ذہنی دباؤ یا ٹینشن کو ہر بیماری کی جڑ ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ذہنی اور جسمانی عدم توازن کا باعث بھی بنتی ہے۔ دور حاضر کی تیز رفتار زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں نے ہر شخص کو اس قدر پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے کہ یہ ذہنی دباؤ انسان کو چڑچڑا بنا کر چھوڑتا ہے، اور جو کہ صحت کے لیے خطرے کی علامت ہے۔ ذہنی دباؤ سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان کو مثبت انداز میں سوچنا چاہیے۔ مثبت انداز سے فکر اپنانا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ حالات کتنے ہی منفی کیوں نہ ہو جائیں، اپنے اعصاب کو قابو رکھ کر اور حالات کو خود پر حاوی نہ ہونے دینا، خود کو ٹینشن اور
اذیت سے بچایا جا سکتا ہے اگر آپ اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھیں گے۔ آپ جتنا چیزوں کو اپنے اوپر سوار کرتے ہیں اتنا ہی آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کا دماغ مزید الجھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں خود کو ریلیکس رکھنا، سوچ کو مثبت چیزوں پر مرکوز کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے یہ بھی ہم نے ہی دیکھنا ہے، ہم نے ہی سوچنا ہے۔ اگر آپ کسی بھی مشکل کا شکار ہوں تو بجائے دماغ کی دہی کریں، اپنے دماغ کو اتنا نہ الجھائیں بلکہ پرسکون انداز میں سوچیں اس حوالے سے، پھر آپ کو اس کے مثبت پہلو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے انسان کا رویہ بھی اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ کا متوازن رویہ آپ کو کامیابی کی طرف چلنے کے لیے مدد دیتا ہے۔ انسان ہمیشہ جیتنا چاہتا ہے، اسے تمام تر خواہشات اپنی دسترس میں چاہیے ہوتی ہیں، اور کبھی حاصل کی جدوجہد لا حاصل میں بدل جائے تو غصے کی ایسی لہر آتی ہے نا کہ اندر آپ کو جو چیز چاہیے وہ آپ کو نہیں مل رہی تو آپ کا اندر اتنا چڑچڑاپن آ جاتا ہے، غصہ آتا ہے کہ مجھے یہ چیز کیوں نہیں مل رہی، مجھے یہ چیز کیوں حاصل نہیں ہو رہی۔ ہم بس اسی چیز کے حوالے سے سوچتے ہی رہتے ہیں۔ تو منفی سوچ کے بجائے اگر ہم اپنا راستہ مثبت سوچ رکھ کر بنائیں تو غلط نہیں ہوگا۔ آپ کی ہر مسائل کا حل اسی طرح سے نکلے گا اگر آپ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں گے۔ جیت اور کامیابی کا جشن تو بہت بار منایا جاتا ہے، لیکن ہار کا خیر مقدم کرنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے کبھی ہارنا سیکھا ہی نہیں ہوتا۔ ہم خود کو ہمیشہ سے جیتتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اسی وجہ سے اگر بعض اوقات آپ کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو ہمیں اس چیز کو قبول کرنا چاہیے کھلے دل کے ساتھ۔ جیت سے ملنے والی خوشی کا حقیقی اندازہ تب تک نہیں آپ لگا سکیں گے جب تک آپ لا حاصل کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں نہ بدل لیں، کیونکہ ناکامی کو تسلیم کرنے کے بعد ہی نئے سرے سے جب جدوجہد شروع کی جاتی ہے نا تو اس پر مثبت سوچ کی وجہ سے جیت کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ انسان کے لیے قابل قدر اقدام یہی ہے کہ جب وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرنے لگتا ہے نا تو کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ناکامیوں کو بھی یاد رکھے، اپنی گزشتہ غلطیوں سے سبق حاصل کرے، اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت میں بدل لیں۔ خیالات کا زاویہ سوچ اور عمل کی شکل کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ جیسے کہ برستی بارش کے قطرے سیب اور سانپ دونوں کے منہ پہ گرتے ہیں، لیکن اس قطرے کو موتی اور جبکہ سانپ زہر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہی معاملہ ہے مثبت اور منفی سوچ کا۔ انسان جس طرح سے سوچے گا اس کی زندگی بالکل ویسے ہوتی چلی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے خیالات کو مثبت رکھیں، اچھا سوچیں گے تو اچھا ہی ہوگا۔ آپ اگر کسی بات کو لے کر یہ سوچ لیں گے نا کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو آپ کر گزریں گے۔ اسی سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھتے جائیں، کبھی بھی اپنی زندگی میں منفی سوچ کو جگہ نہیں دیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا بلاگ آپ سب کو پسند آیا ہوگا، آج کی جو باتیں ہیں اور سب کو اچھی لگی ہوں گی۔ نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔